دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل قدر حاضرین مکرم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج 26 اگست 1994 میں جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کی مختلف دور دراز کے شہروں سے اتنی بڑی تعداد میں جھنگ آمد اس وجہ سے ہے کہ 22 اگست کو آپ کی جماعت کے ساتھ بزدل دشمن کی طرف سے جس کارروائی کا، جس بزدلانہ حملہ کا اور جس شرمناک جسارت کا ارتکاب ہوا ہے، آج پوری سنی قوم اس پہ دل گرفتہ ہے. اس سانحہ پر ہر مسلمان ایک طرف خون کے آنسو رو رہا ہے، سراپا احتجاج بنا ہوا ہے، دکھ درد سے اس کا سینہ لبریز ہے، تو دوسری طرف انہیں مسرت، خوشی اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے کا بار بار اظہار کرنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کی ناپاک سازش کو محض اپنے کرم اور فضل کے ساتھ خاک میں ملا دیا. گرامی قدر سامعین، میری عادت نہیں ہے کہ جب کوئی واقعہ میرے ساتھ پیش آئے، جب کوئی تکلیف مجھے پہنچے، جب میری ذات کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے، تو مجھ سے اس پر احتجاج نہیں ہوتا. میں بار بار اس واقعہ کی تفصیلات بیان کرنے سے بھی قاصر رہتا ہوں. اس لیے مجھے اس واقعہ پر ایک بال کے برابر بھی غم نہ ہوتا اگر میں زخموں سے چور ہو جاتا لیکن میرے ساتھیوں کو کچھ نہ ہوتا. اس سے پہلے بھی میرے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں. مجھے تو اپنے رب کی ذات پر اتنا بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پر اتنا اعتماد ہے، اور اسی ذات وحدہ لا شریک نے الہامی طور پر بچپن ہی سے اشارات و بشارات کے ذریعے جو چیزیں محسوس کروائی ہیں، ان کی بنیاد پر کہ میں اپنی جماعت سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے، اور شیعہ کو ایک مرتبہ پھر چیلنج دینا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ پہلے تو میرے پاس اسلحہ ہوتا تھا،
باڈی گارڈ ہوتے تھے، اب میں ایک ایک گاؤں، ایک ایک بستی، کریا کریا، شہر شہر، تنے تنہا، بغیر کسی اسلحہ کے، بغیر کسی گن مین کے پورے ملک میں جانا چاہتا ہوں، اور مجھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ تم مل کر بھی اگر میرے سینے پہ کلاشن کوف رکھ کر بھی چلاؤ گے تو نہیں چل سکے گی۔ بعض باتیں میں نہیں کہنا چاہتا اور مجھے بزرگوں نے منع بھی کیا ہے، لیکن بار بار کے ان حملوں سے رب العالمین کا اپنی رحمت کے ساتھ حفاظت کرنا، بہرحال اس بات کی طرف واضح غمازی اور دلیل ہے کہ خلاق عالم اصحاب رسول کی عزت اور آبرو کے تحفظ کے لیے اب کوئی کام لینا چاہتا ہے۔ آپ حضرات نے یہ بات سنی ہوگی، کوئی شعبدہ بازی نہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی بناوٹ، کوئی کذب بیانی نہیں کہ ہماری گاڑی پر حملہ ہوا، گاڑی کو آگ لگ گئی، پوری گاڑی جل گئی، اس کے ٹائر جل گئے، اس کی سیٹیں جل گئیں، یہاں تک کہ جو ہمارا نوجوان ساتھی شاہد جاوید گاڑی ہی کے اندر بم لگنے سے گر گیا تھا، وہ بھی اسی میں جل گیا، اور بریف کیس جل گئے، اس میں موجود کپڑے جل گئے، یہ ساری چیزیں جل گئی، لیکن اسی گاڑی میں، انہی سیٹوں کے نیچے، اسی ڈالے میں، اس کی ٹرالی میں، اسی بریف کیس کے پاس، اسی شہید شاہد کے پاس، اسی گاڑی کے اندر وہ 500 اشتہار جو ناموس صحابہ و اہل بیت بل کانفرنس کے عنوان پر شائع کیے گئے تھے، جن پر ناموس صحابہ بل کا نام تھا، اس کے پروگراموں کی تفصیل تھی، اصحاب رسول کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے اسمبلی میں پیش کیے جانے والے بل کے عنوان پر کانفرنسوں کے پروگرام ترتیب دیے ہوئے تھے، وہ کاغذ ہیں، جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ کاغذ اور آگ اس کا اتنا قرب ہے کہ لوگ لکڑی کو آگ لگانے سے پہلے کاغذ کو لگاتے ہیں، لوگ چولہا جلانے سے پہلے کاغذ کو استعمال کرتے ہیں، ہر چیز جل گئی، مگر جس کاغذ پر پیغمبر کے صحابہ کا نام تھا انہیں آگ تک نہیں لگی۔ میں اس بات سے یقیناً لا شک و شبہ اللہ کی رحمت سے یہ امید رکھتا ہوں اور نیک شگون لیتا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت ناموس صحابہ بل کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی۔ اگر ہم پر حملہ کیا گیا، سوال یہ ہے کہ میرا اور حملہ آور کا آپس میں مخالفت، وجہ تنازع، مخاصمت، آپس میں دشمنی کی وجہ، اسباب و سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ میں صحابہ رسول کی عزت اور آبرو کے تحفظ کے لیے اسی کارواں کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوں جو مولانا حق نواز نے چلایا تھا۔ میں اسی تحریک کا ایک حصہ ہوں جس کو مولانا حق نواز نے اٹھایا تھا، میں اسی افسانے کا اینڈ ہوں، میں اسی کہانی کا ایک تتمہ ہوں، میں اسی داستان کا حرف آخر ہوں، میں اسی جدوجہد کی منزل تک پہنچنے والا ایک حصہ ہوں، میں ساری قربانیوں کو اپنی منزل تک لے جانے والی اس راہ پہ چل رہا ہوں، میں تمام شہداء کے خون کو ساتھ لے کر اپنی منزل کے آخری حصے تک پہنچا ہوں، جہاں مجھے میری منزل اس شکل میں نظر آتی ہے کہ صحابہ رسول کے ناموس کے تحفظ، ان کی عزت اور آبرو کی پاسبانی اس طور پہ کر دی جائے گی، پیغمبر کے صحابہ کی عزت اور آبرو کا بل اسمبلی سے پیش ہوگا، قیامت کی صبح تک قانون کی پیشانی پہ جگمگاتا رہے گا۔ ناموس صحابہ بل اسمبلی کا مقدر بن چکا ہے۔ میں نے اس سے پہلے مختلف جلسوں میں، کانفرنسوں میں، اسی جمعہ کے موقع پر آپ سے عرض کیا تھا، ناموس صحابہ بل ہماری زندگی موت کا مسئلہ بن چکا ہے۔
नामूस सहाबा मिल हमारी बका फलाह का मसला बन चुका है। नामूस सहाबा मिल हमारी कामयाबी नाकामी का मसला बन चुका है। नामूस सहाबा मिल हक व बातिल की जंग का नाम है। नामूस सहाबा मिल अब कामयाबी नाकामी का रास्ते हम जान दे देंगे, हम खून लुटा देंगे, जवानी बर्बाद कर छोड़ेंगे, बच्चे कुर्बान होते कुर्बान कर दिए जाएंगे, घर वीरान होते वीरान कर दिया जाएगा, जो होता कर दिया जाएगा। सहाबा की इज्जत और आबरू के बिल पर न सौदेबाजी की जा सकती है, न उठा हुए कदम वापस लिए जा सकते हैं, न इस बिल के उल्वाद पर अब हम किसी किस्म की कोई बात सुनने के लिए रवादार हैं। मैंने ये कहा था कि अगर बिल पास ना हुआ तो असेंबली से मेरी लाश आएगी। अब मैं ये कहता हूं अगर इस बिल के साथ जाती हुई फिर मेरी लाश नहीं कई औरों की लाशें भी आएंगी। शायद हमारे रब ने हमें बचा इसीलिए रखा है कि हमने एक जंग असेंबली के फौज पे लड़नी है, हमने एक जंग असेंबली के हाल में लड़नी है। शायद रब ने जिंदगी के कुछ और दिन इसलिए दे छोड़े हैं कि जहां अपनी जिंदगी को ले अब जितनी घड़ियां सहाबा किराम की अमानत है, इस बिल के तहत के लिए वक्त है, जो सलाहियत है, जो रब की दी हुई खुदा तवाराई है, इस बिल के लिए वक्त है। जिंदा है तो बिल की बात करेंगे, तड़पेंगे बिल की बात करेंगे, चलेंगे बिल की बात करेंगे, बढ़ेंगे बिल की बात करेंगे, बिल पास करा के दम लेंगे या खाक खून में नहा के दम लेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कोई दिल गिरफ्ता होने की जरूरत नहीं। इस वाकया ने हमारे हौसलों में जला बख्शी है, इस वाकया ने हमारी कुव्वत में इजाफा किया है, इस वाकया ने हमारे एतमाद को बढ़ाया है, इस सानिहा ने हमारी दिलों की धड़कन को तेज किया है, इस वाकया ने दुश्मन के इस नापाक साजिश ने उसके इस बुज़दिलाना हरकत ने हमने पहले से ज्यादा जुर्अत पैदा की है, बेदारी पैदा की है। आज लोग इस हमले की वजह से हड़ताल कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया इस हमले की वजह से सरापा एहतजाज है, आज पूरी दुनिया इसके लिए ये रिहर्सल है, ये ट्रेनिंग है, ये हड़तालें ट्रेनिंग है, ये मुजाहरे रिहर्सल है, ये एहतजाज रिहर्सल है, ये ट्रेनिंग की जा रही है। नामूस सहाबा बिल के लिए बिल पास ना किया गया, पूरा मुल्क बंद कर दिया जाएगा। बिल पास ना किया गया, पहिया जाम हड़ताल होगी। बिल पास ना किया गया, एहतजाज से सड़कें भर दी जाएंगी। बिल पास ना किया गया, जेलें भर दी जाएंगी। बिल पास ना किया गया, एक जान तो क्या है हजारों जानें कुर्बान कर दी जाएंगी। इस बिल की कामयाबी के लिए मुल्की तौर पर अवाम की बेदारी की जरूरत है, अवामी बेदारी की, सुन्नी कौम के दिलों की धड़कन को तेज करने की जरूरत थी, मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार करने की जरूरत थी। मैं ये सोच रहा था शायद मैं चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर एक एक शहर में वावेला करके एक एक शहर के अंदर खड़े होकर आंसू बहा बहा कर इस कौम की दिलों की धड़कन तेज कर सकूंगा और इस कौम को ख्वाब गफलत से बेदार कर सकूंगा। इतने फदाए आसमानी में हाथ बुलंद कर दूंगा कि हथकड़ियां खत्म हो जाएंगी। एहतजाज की तहरीक के लिए काल देते इतने लोग इस्लामाबाद में जमा कर छोड़ूंगा। लेकिन खुदा ताला की कुदरत को शायद ये मंजूर था कि जलसों की जरूरत नहीं है, कॉन्फ्रेंसों की जरूरत नहीं है, वो अपनी कुदरत कामला का एक करिश्मा दिखाना चाहती है। वो इम्तियाज के शहीद की बरकत की वजह से, वो एक नेक पास था इंसान, शाह शहीद के खून की बरकत की वजह से वो फासला जो सालों में हम तय न कर सकते, वो फासला शहीदों के खून की बरकत से मिनटों सेकंडों में अब तय होकर रहेगा। ये बिल कानून का हिस्सा बन के रहेगा। और मैं दुश्मन से कहना चाहता हूं, मैं दुश्मन से कहना चाहता हूं, ओ बेगैरत दुश्मन कहां है? हम तो खड़े हुए हैं मैदान में, हम मैदान में खड़े हैं, जख्म खाकर भी तेरे कुफ्र का प्रचार कर रहे हैं, मुसीबत उठाकर भी तुझे ललकारते हैं। बुज़दिल दुश्मन कहां है? बोल कहां है? जुर्अत है सामने हां। तूने तो ये तकरीरें की थी कि आदम तारक आज नहीं तो कल कत्ल हो जाएगा, और तूने तो ये कहा था कि जो आदम तारक का सर काट के लाएगा हम उसे इनाम देंगे। फिर इस इनाम को लेने के लिए कोई आगे न बढ़ा और तू खुद गाड़ी में सवार होकर पीछे चला आया। मुझे बतला, सर काटना तो दूर की बात है, तू तो मेरा बाल भी बीका नहीं कर सके, तू तो मेरे करीब भी नहीं आ सके है। तुझ में जुर्अत होती खड़ा रहता, तुझ में जुर्अत होती ताकत करता। तू बतला कि तेरे पास हर तरह की चीज थी, जदीद असला था, हथियार से तू
تو کامیاب نہیں ہوا. اپنے 1400 سال اس چھپے ہوئے کیڑے کو نکال. تو نہیں آ سکا, اس کو باہر نکال, لے کر آ اس کو. جس طرح میدان تو نے چھوڑے, جس طرح میں نے کہا تھا ہم زندہ رہے, صدیق کا دشمن کوئی آئے گا ہم زندہ رہے, نبی کا روزہ توڑنے والا آئے گا ہم اس کے ہاتھ توڑ دیں گے, پاؤں کاٹ دیں گے. تیرے ہاتھ بھی توڑے ہیں, تیرے گردن میں بھی گولیاں ماری ہیں, تیرے پاؤں میں گولیاں ماری ہیں, لیکن سوراخ والے کو اس کا بھی وہی اثر کیا جائے گا جو تمہارا کیا گیا ہے. اب پوچھ تاریخ سے فاتح کون ہے, فیصلہ کروا لوگوں سے فاتح کون ہے, کامیاب کون ہے, میدان کس کا ہے, کون بھاگا کون کھڑا, کون ڈٹا کون بھاگا, میدان میں برقعے کس نے چھوڑے, کس نے چھوڑے برقعے. عورت نزاعت, نسوانی قیادت کے پیچھے چلنے والا قافلہ, نسوانی جب جن کی رگوں پیشے میں پیوست ہوئی ہے, نسوانی ذہنیت کے مالک, نسوانی قیادت کے پروردہ, تم عورتوں جیسے سر پہ برقعے لے کر آئے تھے. تم نے عورتوں کا کردار دیکھا نہیں ہے, تم نے دیکھا نہیں. برقعے تم چھوڑ گئے, ٹوپیاں تم چھوڑ گئے, کیپ تم چھوڑ گئے, جوتے تم چھوڑ گئے, گاڑی تم چھوڑ گئے. ہم تو میدان میں تھے, تم کہاں ہو, سامنے آؤ, آؤ. اب کہتے ہو ہم بے گناہ ہیں, ہم بے گناہ ہیں. ایک اب کہتے ہو ڈرامے, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تم تو کہتے تھے ہم یہ کام کریں گے, ثواب سمجھ کے کریں گے, ایمان سمجھ کے کریں گے, عبادت سمجھ کے کریں گے. یہ عبادت کی تھی ہے تو پھر لکتے کیوں, ثواب سمجھا تو ڈرتے کیوں, پھر اپنے آپ کو پیش کرو نا قانون کے سامنے, پھر آؤ کہو ہم ہیں, تاکہ کوئی تاریخ انسانیت میں تمہاری جرت کا نام بھی تذکرہ بھی کر سکے, تاکہ لوگ یہ کہہ سکیں کہ چلو یار اس نے پتھر مارا تھا تو سامنے آ کر مارا ہے. میں نے کتنی مرتبہ اپنی تقریروں میں کہا کہ پیچھے سے حملہ مت کرنا, رات کی تاریکی میں حملہ مت کرنا, میدان میں آنا, دو ہاتھ کر کے دیکھنا, میدان میں مقابلہ کرنا, یہ الگ بات ہے. تم اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو دہراتے ہوئے پھر پیچھے سے آئے, یہ الگ بات ہے. ہمیں اترنے کا موقع بھی نہیں ملا, یہ الگ بات ہے. ہم ابھی سنبھلنے بھی نہیں پائے تھے, یہ الگ بات ہے. ابھی تم نے ہمیں تعارف بھی نہیں کرایا تھا, چاہیے یہ تھا ہم بھی اترتے, تم بھی اترتے. تم کہتے لو ہم آگے ہیں, ہم کہتے ٹھیک ہے تم آگے ہو, پھر تم ہمارے ساتھ لڑتے, پھر مزہ آتا. تم پیچھے سے آئے, اچانک آئے, جدید اسلحہ لے کر آئے, اور اپنے پاس گرنیڈ لے کر آئے, بم لے کر آئے, ہر چیز لے کر آئے. پھر بتلاؤ تم دبا کے بھاگا کون. مجھے خوشی ہے کہ تم نے ایک مرتبہ پھر وہی کام کیا جس سے تمہارے آباء و اجداد کی تاریخ زندہ ہو گئی. ہم نے ایک مرتبہ پھر وہ کام کیا جس سے ہمارے اسلاف کی تاریخ زندہ ہو گئی. تاریخ کڑی سے کڑی جڑتی آئی. ہم معافی مانگ لیتے, ہم وہاں میدان خالی کر دیتے, تم وہاں نعرے لگاتے, تم فاتح بنتے, اور پھر علاقہ ایسا انتخاب کیا گیا. ساہیوال انتظار اس لیے کی گئی کہ اس سے آگے جو علاقہ شروع ہوتا ہے اس علاقے میں بمشکل 5% سنی ہے. ساہیوال سے لے کر شاہپور تک یہ پوری جو پٹی ہے شیعت کا گڑھ ہے. اور اپنی بل میں تو چوہا بھی شیر ہوتا ہے, اپنی بل میں تو چوہا بھی شیر ہوتا ہے. اپنے گھر میں تو گیدڑ بھی شیر بنتا ہے, اپنے گھر کے دروازے بند کر کے تو کمینہ بھی بول پڑتا ہے. تجھ میں جرت ہوتی تو کسی ایسے میدان کا انتخاب کرتا جہاں سنی شیعہ برابر ہوتے یا کوئی نہ ہوتا, اور تم نے اس راستے کا انتخاب کیا. اور ساہیوال اس وقت تک کھڑے رہے جب تک ہم اس علاقے میں داخل نہیں ہو گئے. ہم 2-4 کلومیٹر آگے نہیں چلے گئے, اس وقت پیچھا کیا. پہلے پیچھا اس لیے نہیں کیا کہ کہیں ہم سرگودا روڈ پہ نہ چلے جائیں, کیونکہ وہاں سنی شیعہ برابر کے ہیں. یہ تمہاری سوچ ہے, یہ تمہاری گھٹیا فکر ہے, یہ تمہاری پست ذہنیت ہے, یہ تمہاری بزدلی کی ایک دلیل ہے کہ تم نے جب مقابلے کا علاقہ بھی منتخب کیا تو اپنا گھر منتخب کیا, میدان نہیں کیا. کیوں نہ کرتے ایسے کہ تمہارے آباء و اجداد عبداللہ ابن ابی بھی ایسے ہی کرتا تھا, عبداللہ ابن ابی بھی, عبداللہ ابن سبا بھی ایسے ہی کرتا تھا. تم وہی کچھ کرو گے جو تمہارے آباء و اجداد منافقین کیا کرتے تھے. تم وہی کچھ کرو گے
جو تمہارے بڑیرے کیا کرتے تھے. کبھی بھی تم نے تاریخ اسلام میں بے نقاب ہو کر سامنے آنے کی کوشش، ہمیشہ تم نے مارے آستین بن کر، چہرہ چھپا کر، تکیے کی چادر میں کی اوٹ لے کر مسلمانوں پہ حملہ کیا. اب بھی حملہ کرنے آئے تو برقعے پہن کر. اب تو کوئی شک نہیں رہا، اب تکیے کی اوٹ بھی نہیں. اب بزدلی بغیرتی کی انتہا دیکھیے کہ برقعے پہن کر آ رہے ہیں. اسلحہ تمہارے پاس ہے، گرنیڈ تمہارے پاس ہے، نئی گاڑیاں تمہارے پاس ہیں، جدید مشینیں تمہارے پاس ہیں. برقعے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت برقعے کی؟ کیا ضرورت پردے کی؟ عورتیں ہو، پردہ نشین ہو، خواتین ہو تو پھر سیدھے برقعے پہن کر سامنے آؤ. ہم آج بھی اپنے پیغمبر کی یاد تازہ کر دیں گے. یار عورت عورتیں اپنی ہوئے بیگانی ہوئے. میں نے تمہیں سرگودے میں کہا تھا، تم نے راستہ روکنے کی کوشش کی، کامیاب نہ ہو سکے. جلسہ روکنے کی کوشش کی، کامیاب نہ ہو سکے. میں نے تمہیں وہاں بھی کہا تھا جی میرے جلسے تو تمہیں اینی پیڑ اور دکھ ہے کہ معافی مانگ لو. دھمکی نہ دیو، ہماری غیرت تو مت للکارو، ہمیں وارننگ مت دو. جب دھمکی اور وارننگ دو گے ہم تمہارے سینے پہ منہ تل کے دکھائیں گے. اگر تمہیں بہت تکلیف ہے، اتنی وسعت ظرفی ضرور رکھتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو کہیں گے شیعہ نے معافی مانگ لی. اور اگر برقعے پہننے ہیں تو برقعے پہن کر آؤ، تم اسلحہ لے کر آؤ. برقع پہنو لیکن بتلا دو کہ ہم برقع اتار کے نہیں، برقع پہن کے لڑیں گے. تم اسلحہ چلاتے رہنا، ہم جواب بھی نہیں دیں گے. ہم جواب بھی کہ ہم عورتوں سے نہیں لڑا کرتے، ہم عورتوں سے نہیں لڑتے، ہم خواتین سے نہیں لڑتے. ہم سے لڑنا ہے تو کوئی مرد میدان بن کر آئے. ہم سے لڑنا ہے، ہم سا ہو تو سامنے آئے. ہم سے لڑنا ہے تو ڈنکے کی چاٹ پہ آئے. ہم سے لڑنا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آئے. ہم سے لڑنا ہے وقت کا تعین کر کے آئے. ہم سے لڑنا ہے وہ ہتھیار اٹھا کے آئے، ہم خالی ہاتھ آئیں گے. ہم سے لڑنا ہے وہ 100 لے کر آئے، ہم 10 لے کر آئیں گے. ہم سے لڑنا ہے تم ایٹم بم لے کر آؤ، ہم کچھ بھی نہیں لے کر آئیں گے. پتہ تب چلے گا کہ طاقت ربانی کیا ہے اور قوت شیطانی کیا ہے. تم نے دیکھا پھر ہم نے اپنی تاریخ کو کیسا دہرایا. ہم نے جنگ احد کو یاد کیجئے اور اس جنگ کو یاد کیجئے. ہم امتی ہیں، ہمارا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن راستہ وہی ہے. مشابہت دیکھنا، مشابہت. وہاں بھی دشمن پیچھے سے آیا، یہاں بھی دشمن، وہاں بھی حمزہ کی زبان کٹی، یہاں بھی امتیاز کی، وہاں بھی حمزہ کے ہونٹ کٹے، یہاں بھی امتیاز کے، وہاں بھی نبوت ایک طرف پہاڑ کی گھاٹی میں چلی گئی، یہاں بھی جماعت کی قیادت ایک طرف چلی گئی. وہاں بھی میدان مسلمانوں کے پاس رہا، یہاں بھی میدان مسلمانوں کے پاس رہا. وہاں بھی شہید مسلمانوں کے ہوئے، یہاں بھی شہید آل حق کے ہوئے. وہاں بھی دشمن بھاگا، یہاں بھی دشمن بھاگا. مماثلت دیکھیے. تم بھی تو کوئی ایسی جنگ دکھاؤ زمانہ نبوت یا دور خلافت راشدہ کی، جس میں پیچھے سے آ کر مسلمانوں نے کافروں کو مارا اور پھر بھاگ گئے. کوئی ایسی جنگ. یہ تو بچپنا ہوتا ہے کہ جب کوئی بچے لڑتے ہیں ایک چھپ میں کھڑا ہو جاتا ہے، جب دوسرا آتا ہے تو مکہ مار کے بھاگ جاتا ہے، مکہ مار کے بھاگ جاتا ہے. تو جسے مکہ لگتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اوے پیو دے تے کھڑا رمی، پیو دے تے، پیو دے تے. تم اپنے باپ کے ہوتے تو کھڑے رہتے. اب کہتا ہوں شیعو جب پیو دی نسل ہو، حلالی نطفے ہو تے آئندہ بھی کھڑے رہے ہو. حلالی نطفے ہو، میدان جاؤ، لیکن تقیہ کی نسل، متا کی نسل، حرامی نطفے بلا تحقیق میدان میں کھڑا نہیں کرتا، بھاگا کرتا ہے. فسوف تری اذ انکشفت الغبار، فسوف تری اذ انکشفت الغبار اتتک الصراع ملحمار. تو دیکھ تو صحیح کہ جب گرد و غبار چھٹے گا تو پھر دیکھنا گھوڑے پر سوار کون ہے، گدے پہ سوار کون ہے. پھر دیکھو جب گرد و غبار چھٹا، جب گرد و غبار چھٹا ہوا کیا؟ ہم ساہیوال سے جب گزرے
تو یہ کہنے لگا وہ مولوی گیا. ہمارے ساتھیوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کلاشن ان کی طرف کر کے کہا تمہاری ایسی تیسی آؤ تو صحیح. جب تک ہم نظروں سے اوجل نہیں ہوئے وہ ہماری طرف نہیں مڑے. ہماری طرف خدا کی قسم انہیں چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہم آ رہے ہیں, فوراً گاڑی گھماتے. لیکن دشمن بزدل تھا. اس نے کہا اگر ان کے سامنے میں نے گاڑی گھما دی تو مقابلہ یہی ہو جائے گا, اور ساہیوال کا میدان شیعہ سنی کے لیے برابر ہے, وہاں دونوں قوتیں طاقتیں برابر ہیں. اس سے یہ برداشت نہیں تھا. جب اسے پتا چل گیا کہ ہم خالصتاً شیعہ آبادی میں چلے گئے, اس وقت اس نے پیچھا کیا, پیچھے آیا. ہمیں دور سے جب پیچھے والے ساتھیوں کو گاڑی ڈالا نظر آئی, انہوں نے ہمیں اندر کہا کہ پیچھے ڈالا آ رہا ہے. ہمیں اندر یہ بات محسوس ہوئی, کوئی طبیعت میں خوف نہیں تھا, تردد نہیں تھا. ہمیں یہ بات محسوس ہوئی کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے جیپ آ رہی ہے حملہ آور ہونے کے لیے. تو میں ہنس رہا تھا. میں نے کہا جی امتیاز, کدی جیپاں نے بھی ڈالیاں دے مقابلے کیتے, کدی جیپاں بھی ڈالیاں دے مقابلے, اور کدی عورتاں بھی مرداں دے مقابلے, کدی بزدلاں بھی غیرت منداں دے مقابلے کیتے, کدی حرامیاں بھی حلالیاں دے مقابلے کیتے. اس نے کہا جی کبھی نہیں. میں نے کہا جیپ لے کر آ رہے ہیں. کچھ ہی دیر کے بعد میں نے شیشے میں دیکھا تو میں نے کہا نہیں جیپ نہیں, یہ تو ڈالا ہے. وہ بھی تیزی سے آ رہا تھا, ہم بھی تیزی سے. میں بالکل اللہ کو گواہ بنا کے آتا ہوں, راستے میں چکرالا ایک اڈا آتا ہے, یہ ساہیوال سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. میرا جی چاہا کہ یہاں گاڑی روکوں, یہاں گھر بھی ہیں, بازار بھی ہیں, اڈے لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں, یہاں مقابلہ کیا جائے. لیکن میرے دل میں فوراً یہ بات آئی کہ یہ بہت سارے بے گناہ مسافر رگڑے میں آ جائیں گے. یہ بہت سارے بے گناہ مسافر جن کا کوئی جرم نہیں, وہ گولیوں کی زد میں آ جائیں گے. آگے چلتے ہیں. ہم آگے چلے. اب وہ اس کا اور ہمارا فاصلہ کم ہوتا جا رہا ہے. آگے مودا واٹی کو گزر کر نواں لوگ گاؤں ہے, پورا شیعہ کا پورا. یہ ایک عارضی سا پل ہے. میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ جیسے ہی پل کراس کریں تو پل کے اوپر گاڑی روک لو تاکہ دشمن نہ آگے جا سکے نہ پیچھے آ سکے. اور ہم اسے چیک کرتے ہیں. ہم نے گاڑی صرف چیک کرنے کے لیے روکی. جو ہی گاڑی روکی ابھی ہم اترنے بھی نہیں پائے. بمشکل ایک ایک قدم نیچے آیا, پیچھے دیکھا بھی نہیں. اگر بہادر دشمن ہوتا, غیرت مند دشمن ہوتا, کہتا ہم آگے ہیں, چلو تم بھی گاڑی سے نکلو, ہم بھی گاڑی سے نکلتے ہیں, یہ بات ہوتی. لیکن ابھی ہم نکلنے بھی نہیں پائے, اترنے بھی نہیں پائے, سنبھلنے بھی نہیں پائے. فوری طور پر انہوں نے بمباری شروع کر دی. ہم حیران تھے. جہاں تک کلاشن کوف اور ریفلوں بندوقوں کی آواز ہے, یہ ہمارے لیے اب کوئی حیثیت نہیں رکھتی. لیکن جب میں نے دیکھا کہ ایک بم نما کوئی چیز ہمارے سروں سے گزرتی ہوئی 40-50 فٹ کے فاصلے پہ زمین پہ گری, اور زمین میں ایک کھڈا پڑ گیا, اور اس طرح گرد و غبار اٹھا, اور اس طرح آوازیں آئی جیسے توپیں چل رہی. تو میں نے کہا دشمن بڑا اسلحہ لے کر آیا. فوراً ساتھیوں سے کہا پوزیشنیں لو, پوزیشنیں اپنی اپنی جگہ پر لیٹ جاؤ, اپنی اپنی جگہ پر. ساتھی فوراً پوزیشن لینے لگ گئے. میں دیکھ رہا تھا کچھ ہمارے ساتھی برسٹ نکال رہے تھے, اور میں نے اسی حالت میں انہیں کہا برسٹ نہیں نکالو, ایک ایک گولی چلاؤ, ایک ایک گولی چلاؤ. ممکن ہے مقابلہ لمبا ہو جائے, ممکن ہے ہمیں شام تک گولی چلانا پڑے, اور گولی ضائع بھی نہیں کرنی. گولی ضائع بھی, میں نے پہلے بھی کہا تھا ہماری گولی ضائع نہیں ہوتی, ہمارا نشانہ خطا نہیں جاتا, ہمارا نشانہ خطا نہیں جاتا. جتنی ہماری میگزینوں سے گولیاں نکلی, خول بھی گن لو, ڈالے پہ لگے ہوئے نشان بھی گن لو, ڈالے پہ لگے ہوئے نشان بھی گن لو. حق والوں کے نشانے خطا نہیں جایا کرتے. اور ان کی حالت کیا تھی؟ میں بھی خالی ہاتھ, عبد الرحمان بٹ بھی خالی ہاتھ, ہمارے ڈرائیور بھی خالی ہاتھ, 5 ہمارے مسلح ساتھی تھے. ایک تو ابھی گاڑی سے نکلنے بھی نہیں پایا کہ اسے گرنیڈ لگا, گاڑی کے اندر گر گیا, وہی شہید ہو گیا. بعد میں گاڑی کو آگ لگی اور گرنیڈوں سے تو گاڑی جل گئی, وہ بھی شہید ہو گیا. لیکن ہم جو خالی ہاتھ, باقی ساتھوں کو پوزیشن دے کر میں نے ایک ساتھی کو ساتھ دیا, پیچھے ہٹنے لگا پیچھے, اور ساتھ ساتھ فائرنگ بھی کرتے رہے. اخباروں میں بعض لوگوں نے کماد میں چلے گئے. کماد کوئی سڑک کے کنارے پہ نہیں تھا کہ چھلانگ لگا کر کماد میں چلے گئے. کماد سڑک سے
میری گاڑی اور روڈ سے کم از کم 2 کلے کے فاصلے پر ہے، 16 کنال کا فاصلہ ہے، یہ سب میدان ہے، چٹیل میدان۔ دشمن نے بھی پوری قوت، پورا کا پورا توجہ اسی طرف ڈال دی جہاں ہم تھے، ایک بم، دوسرا گرنیڈ، تیسرا گرنیڈ، یہ خدائی قدرت تھی۔ کوئی گرنیڈ 20 فٹ آگے، کوئی 40 فٹ بائیں، کوئی 30 فٹ دائیں، کوئی 20 فٹ پیچھے، ہم چلے جا رہے ہیں، گرنیڈوں کی بارش ہو رہی ہے، گولیوں کے برس کر رہے ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے فرشتے اٹھا اٹھا کر ایک طرف آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم، آپ جائیں وہاں وہ منظر دیکھیں، وہاں کھڑے ہو کر دیکھنا کہ کماٹ کتنی دور ہے۔ پھر ایک وہاں سیم نالا کھلا ہوا ہے، اچھی بڑی نہر کی طرح سوکھا ہے، ہم اس میں داخل ہو گئے، ارادہ تھا کہ پوزیشن یہاں سے لیں، لیکن وہاں بھی دھماکے شروع ہو گئے، وہاں بھی گرنیڈ، دوسرے کنارے پہ گئے وہاں بھی گرنیڈ، کماٹ کی اوٹلی وہاں بھی گرنیڈ، یہاں تک کہ ہم اتنا آگے چلے گئے کہ ہم ان کی ریس سے باہر چلے گئے، اور وہاں جا کر ہمیں اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ اب دشمن اتر کے شاید آئے گا، اتر کر آ کر یہاں مقابلہ کرے گا، اب میدان میں مقابلہ ہوگا، اب زمین اس کے اور ہمارے لیے برابر ہوگی۔ اب یہ بھی خیال آ رہا تھا شہر علاقے کے سارے شیعہ جمع ہو کر اس کماٹ کو آگ لگائیں، اس کے اندر ہمیں تلاش کریں گے۔ ہم بھی سوچ رہے تھے مقابلہ کیسے ہوگا، لیکن مجھے کیا پتا کہ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا کہ ایک شیر وہاں ڈٹا ہوا ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کماٹ کو آگ بھی لگتی، دشمن بھنگڑا بھی ڈالتا، ہماری گاڑی پر آ کر پیشاب بھی کرتا، دشمن وہاں ناچتا، خوشیاں مناتا، دشمن وہاں تبرہ کرتا، دشمن گالیاں دیتا، دشمن وہاں کے شیعوں کو ساتھ لے کر کماٹ کو آگ بھی لگاتا، ہمیں تلاش بھی کرتا۔ یہ سب کچھ ہوتا اگر حاجی امتیاز نہ ہوتا، یہ سب کچھ ہوتا شاہ شہید نہ ہوتا، یہ سب کچھ ہوتا عبدالرشید نہ ہوتا، یہ سب کچھ ہوتا سرفراز نہ ہوتا۔ ہوتا ہے سب کچھ اگر صحابہ کے سپاہی نہ ہوتے، صحابہ کے۔ میرے پاس تو چیز ہی کوئی نہیں تھی، ہم خالی ہاتھ میدان میں کیا کرتے بھائی؟ اب میں کہوں خالی ہاتھ میں انگلیوں سے نشانہ لگائے رکھتا، خالی ہاتھ میں دم کرتا، ہاں خالی ہاتھ تھے لیکن کافر کافر ضرور کہہ رہے تھے، کافر کافر۔ میرے پاس سب سے بڑا نعرہ یہ، ہر مرض کا علاج، ہر درد کا علاج، ہر مشکل کا علاج، ہر بیماری کا علاج، اگر کسی کو یقین آ جائے، اعتماد آ جائے، سر میں درد ہو، پاؤں میں درد ہو، داڑھ میں درد ہو، کان میں درد ہو، آنکھ میں درد ہو، کوئی مشکل آ پڑے، کوئی مقدمہ آ پڑے، تو صبح شام 100 مرتبہ کافر کافر کی تسبیح آپ کر لیجئے، خمینی پہ لعنت کی تسبیح آپ کر لیجئے، شیعہ پہ لعنت کی تسبیح آپ کر لیجئے، درد دور ہوگا، مقدمے میں کامیابی ہوگی۔ یہ میرا آزمایا نسخہ ہے۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں، شیعہ وقت متعین کر لو، وقت متعین کر لو، میدان متعین کر لو، تم گولیاں لے کر آؤ، ہم گلیلے لے کر آئیں گے، گلیلے، ہم گلیلے لے کر آئیں گے۔ تسی یہ کہو یا 12واں امام، یا 12واں امام، ہم کہیں گے حق صدیق کافر کافر، حق صدیق، اور پھر اگلا کافر کافر، عمر تیری عظمت کو سلام، آگے تیرے دشمنوں پہ لعنت۔ اگر ہم گلیلوں کے ساتھ تمہارے منہ نہ موڑ دیں جیسے کہ موڑ دیے گئے، تو ہمیں سپاہ صحابہ نہ کہنا، ہمیں حق پرست نہ کہنا، ہمیں حزب اللہ کے گروہ سے تعلق رکھنے والا نہ کہنا۔ آج کے جمعہ سے میرا شریعت کے نام پیغام ہے، کوئی ہے تم میں سے مائی کا لال جو ہمیں چیلنج کرے؟ کوئی ہے تم میں غیرت مند؟ کوئی ہے تم میں غیرت مند؟ کوئی نطفہ حلالی، کوئی میدے میدان، کوئی غیرت کا پتلا، کوئی عورتوں کی صرف سے تعلق نہ رکھنے والا کوئی ہے تو اعلان کرے، کسی جگہ کا اعلان کر دیکھے۔ وہ 1000 لائے میں 10 لاتا ہوں، گولی لائے میں گلیلے لاتا ہوں، پھر مقابلہ کر دیکھو۔ یہ نہیں، ایک اور چیلنج، ایک اور چیلنج، ساجد نقوی 1، موسوی 2، ایران کا خامنائی 3، رفسنجانی 4، اور جو سپیکر ایران سے آیا تھا کیا نام تھا؟ رفسنجانی 5۔ تم 5 آدمیوں
ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اور پھر تمہیں میں اسی طرح کہتا ہوں جاؤ ادعوا آباءکم وابناءکم، تم بھی اپنے ماں باپ کو لاؤ، تم بھی اپنے بچوں کو لاؤ، تم بھی اپنے حمیتیوں کو لاؤ، میں بھی اپنے حمیتیوں کو رکھتا ہوں، میں بھی اپنی اولاد لے کے رکھتا ہوں. ہم جمع ہو کر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے کہتے ہیں یا اللہ جو ہم میں سے حق پر ہے اسے کامیابی دے، جو باطل پر ہے اسے ذلت کی موت مار دے، اسے رسوائی کی موت مار دے. کوئی دنیا شریعت میں میرے مقابلے میں کھڑے ہو کر بد دعا تم کرو، اگر تم میدان سے زندہ چلے گئے مجھے گولی مار دینا. رب کی رحمت پہ بھروسہ کر کے دعوت مباہلہ دیتا ہوں. کافر کو موت آئے گی، مومن دندناتا رہے گا. مومن آئے کوئی مقابلے میں اور تمہارے چوچے موچے کہیں، گلٹیریے اور پستے کہیں ایسی مباہلہ کرنا تھوڑی ویلیو کی ہے. تم کتنے پانی میں ہو؟ تم اعظم طارق کی طرح میں نے ہو؟ تم اعظم طارق کی طرح لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کے دلوں میں بسنے والے ہو؟ تم اعظم طارق کی طرح اتنی بڑی جماعت کے جرنیل ہو؟ تم اعظم طارق کی طرح اپنی ویلیو رکھتے ہو؟ کیا تمہاری ویلیو؟ میں نے 5 آدمی تم میں سے گن دیے ہیں، جبکہ میرے نزدیک میرے مقابلے میں اللہ کے فضل سے میں تمہاری ویلیو اتنی بھی نہیں سمجھتا جس طرح گٹرتے ابلتے ہوئے کسی گندے کیڑے کی بھی ہوتی ہے. لیکن تمام حجت کے لیے، احقاق کے حق کے لیے، حق و باطل کے درمیان میں فیصلے کے لیے 5 آدمی میں نے گن دیے ہیں. جب چاہو جس طرح چاہو میرے ساتھ مباہلہ کر لو، تمہیں پتہ چل جائے گا. یہ 5 آدمی مباہلہ نہ کر سکیں تو اگلی دعوت دیتا ہوں، جہاں چاہو مجھے بھی اور ان کو بھی کسی کوٹھڑی میں بند کر دیا جائے، جو مر جائے وہ باطل پہ، جو زندہ رہے وہ حق پہ. یہ باتیں قبول نہیں تو مقابلے کے لحاظ سے دنیا میں جو بھی مقابلے کی بات ہے، جو بھی مقابلہ ہے کسی چیز میں، جس جگہ، اور یہ بھی چیلنج، پاکستان کی جگہ اچھی نہ لگے تو ایران کی جگہ متعین کر لو، میں آ جاؤں گا. میں اس ایران میں آؤں گا اور جس ایران کو فاروق اعظم نے فتح کیا تاکہ اس ایران کے در و دیوار، اس ایران کے محل، اس ایران کی در و دیوار اور زمین کہہ سکے کہ فاروق کا بیٹا کون ہے اور کسرا ایران کی پشت نسل کون ہے. آخر میں حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اس قتل میں جو لوگ بطور اعلی شریک ہوئے ہیں، میں اصلی انہیں نہیں مانتا. ان کی حیثیت ایسے ہے جیسے قاتل کے ہاتھ میں بندوق اور خنجر کی ہو. یہ کرائے کے ٹٹو ہیں، غلام رضا نقوی شکوی. میرے نزدیک ان کی کوئی ویلیو نہیں سوائے کرائے کے گدھے کی. جو گدھا کرائے کے پٹھے کھا کر، کرائے کا چارہ کھا کر درتیاں جھاڑتا ہو، ان کی مثال اتنی سی ہے. انہوں نے اپنی پیٹ پوجا کا ایک بہانہ بنایا. یہ بھوکے ننگے لوگ، یہ ٹکے ٹکے کے لوگ جنہیں جنگ میں پوچھتا کوئی نہیں تھا، انہوں نے سپاہی محمد بنائی. پھر کسی نے نہ پوچھا تو انہوں نے ایک میری تقریر کو، سیاق و سباق کو بگاڑ کر شیعوں کے پاس گئے. ہائے اعظم طارق نے امام مہدی دی توہین کر دیتی، ہائے 12.5 امام نو گالا کڈیاں، اسی انہوں قتل کرنا، سانو پیسے دیو. تم نے مجھے قتل نہیں کرنا، تم نے اپنا پیٹ پالنا ہے. پیٹ کے پجاریوں، تمہاری کوئی ویلیو نہیں. تمہارے نام تو آ چکے ہیں. میں جاننا چاہتا ہوں اس قتل کے پیچھے اصل ہاتھ کون ہے. اصل ہاتھ وہ ہاتھ ہے جو ناموس صحابہ بل کو روکنا چاہتا ہے. ناموس صحابہ بل کے راستے میں رکاوٹ بننے والا ہاتھ وزیر کا ہو، مشیر کا ہو، وزیر اعظم کے شور کا ہو، اس کا اپنا ہو، کسی لاہوری کا ہو، پشوری کا ہو، کسی کا ہو، ہم اس ہاتھ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک بل پاس کرا کے اس ہاتھ کو کاٹ نہیں دیتے. اس ہاتھ کو کاٹ. اور اس کا مقصد ایک اور بھی تھا کہ ناموس صحابہ بل کی جو جدوجہد ہے وہ سپتاس ہو جائے. ظاہر بات ہے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، یہ تو میں آپ کے جذبات کے مطابق کہتا ہوں، ورنہ میں چاہتا ہوں خدا کرتا کہ میں شہید ہوتا، خدا کرتا کہ میں شہید ہوتا، خدا کرتا کہ میں شہید ہوتا. یہ میرے اپنے جذبات ہیں، یہ میرے اپنے جذبات ہیں. لیکن میں کہتا ہوں اگر ایسا ہو جاتا، بظاہر یہ تحریک رک جاتی، بظاہر اذان میں گونجنے والی آواز خاموش ہو جاتی،
بغیر ایوان میں لڑی جانے والی جنگ سرد ہو جاتی، بغیر ایک عرصہ دراز تک ایک مرتبہ سنیت کی آواز پھر خاموشی کی طرف چلی جاتی، ایوان میں کوئی نہ ان کا گریبان پکڑتا۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بل کے لیے اللہ کے عالم نے مجھے زندہ رکھا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ بل کی آواز خاموش ہو جائے، اور اب مقصد یہ ہے کہ ہم احتجاج کریں، مظاہرے کریں۔ احتجاج ہوگا، مظاہرے ہوں گے، ہڑتالیں ہوں گی، میری ذات کے لیے نہیں، صحابہ کے لیے، ناموس صحابہ بل کے لیے۔ اس لیے جتنے جلوس نکالے جائیں، مظاہرے کیے جائیں، میرے نعرے کم لگاؤ، صحابہ کے نعرے زیادہ لگاؤ۔ وہ ہے ہمارا ٹارگٹ۔ ہم جئیں نہ جئیں، ہم رہیں نہ رہیں، ان کی عزت کا تحفظ ہونا چاہیے، ان کی عزت و عظمت کا تحفظ ہونا چاہیے۔ ہمارے خون سے ہوتا ہے، ہمیں مبارک ہے، ہماری قربانی سے ہوتا ہے، ہمیں مبارک ہے۔ میں اس موقع پر اپنے دو شہیدوں کی شہادت کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کی عظمت کو اور آپ کی وساطت سے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ پولیس کے اندر جو بھی بڑا سے بڑا نشان جرت ہے وہ حاجی امتیاز کو دیا جانا چاہیے۔ اس کے ورثاء کو حاجی امتیاز کی کارکردگی کی بنا پر اتنا کچھ دیا جانا چاہیے کہ ان کے آنے والی نسلیں بھی ان پہ رشک کر سکیں، اور اس کی جگہ پر اس کے ورثاء میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر حوالدار یا کانسٹیبل یا پھر میرا مطالبہ ASI بھرتی کیا جانا چاہیے، اور دیگر ساتھیوں کو بھی انعامات دینے چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ مرد میدان کون ہوتے ہیں۔ حاجی امتیاز، اس کی جرأت اور بہادری نے پولیس کے وقار میں اضافہ کیا ہے۔ اس نے داستان جرأت میں ایک کردار ادا کر کے پولیس کی پیشانی کو جھومر بن کے سجایا ہے۔ اس نے پولیس کے کردار کو اجلا کیا ہے۔ اس نے پولیس کی تاریخ میں ایک روشن باب تحریر کیا ہے۔ اس کی جرأت اور بہادری سے پولیس کے لوگوں کا سر فخر سے بلند ہو رہا ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، یہ جتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں وہ عہد کریں کہ ناموس صحابہ بل کی تحریک کے لیے آپ کو کال دی جانے والی ہے، احتجاجی تحریک چلانے کے لیے، احتجاجی گرفتاریاں پیش کرنے کے لیے لسٹیں بن رہی ہیں۔ کون کون ہے جو گرفتاری دینا چاہتا ہے؟ اپنے نام، پتے، ایڈریس دستی طور پہ مرکز میں پہنچائیں، اپنے نام، پتے، ایڈریس دفتر میں پہنچائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر آدمی آج کے بعد اپنے گھر کے اوپر سپاہ صحابہ کا جھنڈا جس پر پیغمبر کا نام، اصحاب رسول کے نام کندہ ہو، اپنے گھر پہ لہرانے کا میرے ساتھ وعدہ کرے۔ اپنے گھر پہ جھنڈے لہراؤ گے، ہر طرف جھنڈوں کی چھاؤں کر دیں، اپنے گھروں کو صحابہ کے ناموں کی چھاؤں میں اپنے گھروں کو لے آئیں۔ جس گھر پہ صحابہ کے نام کا سایہ ہوتا رہے گا، میرے رب کی رحمت باروں کی طرح برستی رہے گی۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ اور پھر آپ کو ایک کارواں کے لیے جو ٹرین مارچ کی شکل میں ہوگا بلایا جائے گا۔ کیا خیال ہے، آپ آئیں گے؟ اسمبلی کے گھیراؤ کے لیے بلایا جائے گا، آپ آئیں گے؟ آپ تیاری کیجئے، انشاءاللہ العزیز۔ ابھی جلوس ہوگا، اس جلوس میں شرکت بھی کرنا۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔